وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، زندہ لوگ مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے جو صدقات کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں یا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس میں مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے فائدہ ہے۔ یہ کام نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کو اگر کوئی کہے کہ یہ فائدہ مند نہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویسے تو یہ مسئلہ اگرچہ فقہی ہے نا، تعلق تو اس کا عقیدے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علماء حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں، کوئی اصال ثواب کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آیا نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو بس اپنے نیکی کا انعام ملتا ہے، جزا ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی سے اعمال مراد نہیں، اس سے ایمان مراد ہے کہ ایک شخص کا ایمان دوسرے کافر کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، ایک شخص کا عقیدہ دوسرے شخص کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص بدعقیدہ ہے نا تو درست عقیدے والا اس کے کام نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، ہر شخص کو اپنا ایمان درست رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اعمال صالحہ میں جو نفلی اعمال ہے، نفلی عبادات ہے، دعائیں ہیں، ذکر فکر، صدقات کرنا، یہ میت کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، سے کسی کو انکار نہیں۔ اگر کوئی انکار کرے گا نا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به من بعده، کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان مر جائے نا تو عمل کرنے کا نہیں رہتا، تو سارے اعمال کٹ جاتے سوائے صدقات جاریہ کے، وہ جاری رہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اس نے صدقہ جاریہ کیا، کنواں کھودا، اسی طرح سے راستہ بنایا یا مسجد بنائی یا کتاب خریدتے، صدقہ جاریہ ہے نا، یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا، اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یا اس کا نیک بچہ تھا، ماشاءاللہ نیک اولاد تھی، صالح بچہ تھا، اس کے لیے دعا کر رہا ہو تو اس کا بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوگا نا۔ اس طرح سے اگر ایک شخص مثلا اس نے کسی کو علم سکھایا ہے، فائدہ دیا ہے، علم دین سکھایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو گلستان ہے نا، گلشن قاسم، گلشن پیغمبر جو ہے نا، یہ تو جاری رہے گا نا قیامت تک، یہ باغستان اور یہ باغ ہرا بھرا رہے گا۔ تو اگر کسی نے اس میں سے حصہ لیا ہو نا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اگرچہ وہ مرا ہوا ہو۔ اور قرآن کریم میں خود آیا نا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مسلمان تو یہ دعا کر دینا کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم سے جو سبقت کر گئے نا ہمارے بھائی جو وفات ہو چکے مرحومین، ان کے لیے بھی مغفرت فرما۔ تو لہٰذا ہمارے شیوا نظریہ مفکورہ ہے نا کہ وفی دعاء الاحیاء وصدقاتهم منفعۃ للاموات، مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے، زندہ لوگوں کی دعا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے صدقات کرنا، اصال ثواب کرنا، بہت کچھ کرنے کیا ہے، فائدہ مند ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔